میں جانے سے پہلے آج ہم اس کے کچھ مضامین کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں کون سے مین ایونٹس یا اس میں کون سی مین باتیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس میں کائنات کی جو عظیم نشانیاں ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، قسم اٹھائی گئی ہے، اور پہلا پارٹ تو اس کا کائنات کی عظیم نشانی کو کور کرتا ہے۔ دوسری بات جو اس میں بتائی گئی ہے وہ انسانی اختیار، یعنی کہ انسان کی چوائس کیا ہے۔ انسان کو دونوں راستے بتا دیے گئے ہیں، جیسا کہ سورۃ اللیل میں بھی آگے یہ مضامین ہمیں ملتے ہیں کہ انسان کو سیدھے راستے کی اور غلط راستے کی پہچان انسان کو کروا دی گئی ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اس کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تیسری جو اس میں بات ڈسکس کی گئی ہے وہ ہے آل سمود کی سرکشی۔ اس میں مختصر سا حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر سا قصہ بیان فرمایا گیا ہے جو کہ اونٹنی کے متعلق ہے، جس کی ڈیٹیل ہمیں قرآن میں آگے بھی ملے گی۔ اس قصے کو آگے ہم ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اس قصے کا ٹچ دیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اس کا سورۃ الشمس کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ۔ مکی سورہ ہے، اس کی 15 آیات ہیں اور یہ پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 16 میں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ والشمس والضحاها، والشمسی سورج کی قسم، والضحاها اور اس کی روشنی، یعنی کہ قسم سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی، والقمر اذا تلاها، والقمر اور چاند کی، اذا جب، تلاها اس کے پیچھے نکلے، اور چاند کی جب آئے سورج کے پیچھے، یعنی کہ سورج غروب ہونے کے بعد جب اس کی چاندنی پھیلے۔ والنہار اذا جلاها، والنہار اور دن کی، یعنی کہ قسم دن کی، اذا جب جلاها وہ روشن کر دے، یعنی جب دن میں سورج پوری روشنی اور صفائی کے ساتھ جلوہ گر ہو۔ واللیل اذا یغشاها، واللیلی اور رات کی، اذا یغشاها جب اسے ڈھانپ دے، یعنی کہ رات کی جب اس کو کمپلیٹلی ڈھانک لے، یعنی کہ جب رات کی تاریکی خوب چھا جائے اور سورج کی روشنی کا کوئی نشان دکھائی نہ دے۔ والسماء وما بناها، والسماء اور آسمان کی، وما بناها جس نے اسے بنایا، یعنی کہ یہاں پر آسمان کی قسم اور جیسا کہ اس کو بنایا، یعنی کہ جس شان و عظمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، وہاں یہاں پر اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، اور یہاں پہ جو ما بناہا ہے وہ کس کی طرف ریفر کرتا ہے، اور جس نے اسے بنایا، یعنی کہ اس سے مراد اس کا بنانے والا۔ والارض وما طحاها، والارض اور زمین کی، وما اور جس نے، طحاها اسے پھیلایا، اور زمین کی اور جیسا کہ اس کو پھیلایا، یعنی کہ جس حکمت کے ساتھ اس کو پھیلا کر مخلوق کی بود و باش کے قابل کیا۔ یہاں بھی جو ورڈ ہے طحاها، اس سے بھی مراد اس کا پھیلانے والا مراد لیا گیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، وَنَفْسٍ اور نفس یعنی کہ انسان مراد ہے، وَمَا سَوَّاهَا اور جس نے اسے درست کیا، یعنی کہ انسان کی، کہ جس نے جیسا اور جیسا کہ اس کو ٹھیک بنایا، یعنی کہ یہاں پہ انسان کی قسم کے جیسا اس کو درست طریقے سے بنایا گیا، اس کو ٹھیک بنایا، یعنی یہاں پر انسان کی نیچر مراد ہے کہ انسان جو ہے وہ اعتدال مزاج کا، اور خواص ظاہری اور باطنی جو ہے وہ سب اس کو دے دیے گئے، اور اس کو نیکی اور بدی کے راستوں پر چلنے کی استعداد دی گئی، اس کو پہچان دی گئی نیکی کے راستے کی اور بدی کے راستے کی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا اور اس کے دل میں ڈالی، فُجُورَهَا اس کا گناہ، وَتَقْوَاهَا اور اس کی پرہیزگاری، یعنی پھر سمجھ دی اس کو، گناہ کی بھی سمجھ عطا فرما دی گئی، اور اس کو اس سے بچنے کی، یعنی کہ پرہیزگاری اختیار کرنے کی بھی سمجھ عطا فرما دی گئی۔ اگین یہاں پر وہی تھیم ڈسکس کیا گیا ہے کہ انسان کو نیکی اور برائی دونوں کی پہچان عطا فرما دی گئی، دونوں راستوں کی پہچان عطا فرما دی گئی، اور اب یہ انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ نیکی کے راستے کو چوز کرے یا کہ برائی کے راستے پر چلے۔ قد افلح من زکاها، قد افلح پس یعنی کہ یقیناً کامیاب ہو گیا، من زکاها جس نے اس کو پاک کیا، یعنی کہ جس نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو پاک کیا، یعنی کہ تحقیق وہ مراد کو پہنچا جس نے اس کو سنوار لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اب اگین نفس کو پاک کرنا اور نفس کو سنوارنا
بالکل یہی اس کا وہ مطلب ہے کہ وہ اپنے روح اور اپنے قلب کو کس طریقے سے اللہ کے نور الہی کی روشنی سے کس طریقے سے وہ منور رکھتا ہے، کس طریقے سے نیکی کے راستے پر چلتا ہے۔ جب انسان نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کی روشنی، ایمان کا نور مزید بڑھ جاتا ہے۔ وقد خواب من دساها، وقد اور تحقیق، خواب نامراد ہوا، من جس نے، دساہا اسے خاک میں ملایا، یعنی کہ نامراد ہوا وہ جس نے اس کو خاک میں ملا دیا، یعنی کہ اگین سورۃ اللیل والا مضمون کہ جس نے اپنے رب کی تعلیمات کو اگنور کر دیا اور اپنے نفس کو شہوت و غضب کے ہاتھ میں دے دیا، تو وہ گویا اور اس نے عقل و شرع کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا، اسے کوئی سروکار نہ رکھا اور اپنی خواہش کا بندہ بن گیا، تو ایسے جو انسان ہیں ان کا رتبہ جانوروں سے بھی بدتر اور ذلیل ہے۔ تو اب اگین اگر ہم اس کو پچھلی والی آیات کے ساتھ اس کا لنک ملائیں تو سٹارٹنگ میں جیسے سورج کی دھوپ کی قسم، پھر چاند کی چاندنی کے بارے میں اس کی قسم، دن کے اجالا، رات کا اندھیرا، آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، ان سب کو ایک دوسرے کے کنٹراسٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ تو آگے چل کے فوراً انسان کی بات کی گئی ہے کہ انسان کی فطرت میں بھی یہی کنٹراسٹ ہے کہ انسان بھی اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ہے، اپوزٹ ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا، کذبت جھٹلایا، ثمود نے، بطغواہا اپنی سرکشی، یعنی کہ جھٹلایا ثمود نے اپنی شرارت سے، یعنی کہ انہوں نے اس کو مذاق سمجھا، کھیل سمجھا، شرارت سمجھا اور صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اور ان کا یہ جو واقع ہے وقد خواب من دساہا، اس کی ایک مثال عبرت کے لیے بیان فرما دی۔ اور آگے جب ہم سورہ اعراف میں اس کی ڈیٹیل میں جا کے جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہم اس واقعے کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اذ انبعث اشقاہا، اذ انبعث جب اٹھ کھڑا ہوا، اشقاہا اس کا بدبخت، یعنی کہ ان میں جو بدبخت ترین آدمی تھا جب وہ صالح علیہ السلام کے اگینسٹ اٹھ کھڑا ہوا، اور تاریخ کے مطابق اس بدبخت انسان وہ تھا قزار بن سالف۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، فقال تو کہا لهم ان سے، رسول اللہ اللہ کے رسول یعنی کہ صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاها اور اس کی پانی کی باری، اور پھر کہا ان کو اللہ کے رسول نے کہ خبردار رہو، یعنی کہ ان کو وارننگ دی کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس سے خبردار ہو جب، اور اس کے پانی پینے کی باری سے، یعنی کہ جب اس کے پانی پینے کی باری ہو تو تم وہاں سے پانی نہیں پیو گے۔ لیکن جیسا کہ ہمیں صالح علیہ السلام کے قصے میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول جو نوح علیہ السلام تھے انہوں نے تو ان کو وارننگ دی، ان کو خبردار کیا کہ ہرگز اس اونٹی کو قتل نہ کرنا اور نہ اس کا پانی بند کرنا، ٹھیک ہے، اور جس دن اس کے پانی پینے کا دن ہوگا اس دن وہاں سے آپ لوگ پانی نہیں پئیں گے۔ یعنی کہ اب پانی کا ذکر یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے، پانی کا ذکر یہاں پہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اسی سبب سے وہ اس کے قتل پر آمادہ ہوئے، یعنی ان سے اس اونٹنی کا پانی پینا بھی قابل برداشت نہ تھا۔ اور اللہ کی اونٹنی یہاں پہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے اس کو صالح علیہ السلام کی نبوت کا ایک نشان بنایا تھا اور اس کا احترام جو ہے وہ واجب کیا تھا، اور یہ واقعہ پہلے سورہ اعراف میں گزر چکا ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، فَكَذَّبُوهُ پھر اس کو جھٹلایا، فَعَقَرُوهَا پھر اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، فَدَمْدَمَ پھر ہلاکت ڈالی، علیہم ربہم ان پر ان کا رب، بذنبہم ان کے گناہ کے سبب، فسواہا پھر انہیں برابر کر دیا گیا، یعنی پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، نہ صرف جھٹلایا اس کے پھر پاؤں کاٹ ڈالے، اور اس کے پھر الٹ مار ان پر ان کے رب نے بسبب ان کے گناہوں کے، ان کے نافرمانی کے، ان کے جھٹلانے کے سبب ان سب کو ایک عذاب الہی سے سب کو برابر کر دیا۔ یعنی صالح علیہ السلام نے تو ان کو وارننگ دی تھی کہ اس اونٹنی کو برائی سے ہاتھ نہ لگانا، جیسے کہ سورہ اعراف میں ہے کہ ورنہ سخت دردناک عذاب میں پھنس جاؤ گے، لیکن لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے اس بات کو جھوٹ سمجھا، انہوں نے پیغمبر کی تکذیب کی اور انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا، اور آخر میں پھر وہی ہوا کہ جو صالح علیہ السلام نے ان کو وارننگ دی تھی کہ
اگر آپ اس اونٹنی کو کہ اس کے ساتھ شرارت کرو گے، اس کو چھیڑو گے، اس کو ہلاک کر ڈالو گے تو آپ پر عذاب الہی نمودار ہوگا، اور گویا وہ عذاب الہی کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ ولا يخاف عقباها ولا يخاف، اور وہ نہیں ڈرتا عقباها ان کا انجام، اور وہ نہیں ڈرتا پیچھا کرنے سے، یعنی جیسے عام دنیا کے جو بادشاہ ہیں، جو سو کالڈ لیڈرز ہیں یا کنگز ہیں، یا جو اس ملک میں جو رول کرتے ہیں، وہ جب اس کی بڑی قوم یا جماعت کی سزا دہی کے بعد ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ملک میں ہانہ جنگی شروع نہ ہو جائے، شورش نہ برپا ہو جائے، یا ملک کا جو اسٹرکچر ہے وہ تباہ نہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا مالک ہے اس کو ایسا نعوذ باللہ کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور جو بھی مجرم ہوگا، جو بھی سزا یافتہ ہوگا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے۔ یہاں پر آیت نمبر 15 مکمل ہوتی ہے، اور یہاں پر سورۃ الشمس کے مضامین بھی مکمل ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کو دوبارہ سے ری سمرائز کرتے ہیں، اور اگین جیسا کہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں 3 عنوان تھے۔ سب سے پہلے تو کائنات کی جو اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، اتنے خوبصورت مظاہر اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، سورج، چاند، دن، رات، اپوزٹ جو ہے وہ اللہ کی کریشن، اس کی قسم اٹھائی گئی ہے، ان کے امپورٹنس کو، اور پھر فوراً بعد انسان کے اختیار، اس کی چوائس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ انسان کے اختیار میں کیا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے، اور جو اگر نیکی کے راستے پہ چلے گا تو اس کو کیا ریوارڈ ملے گا، برائی کے راستے پہ چلے گا اس کو کیا ریوارڈ ملے گا، اور وائنڈ اپ اس کو کیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کے کہ جو ان کا جو اونٹنی والا قصہ تھا، اور ان کی قوم نے کس طریقے سے اس اونٹنی کی بے حرمتی کی، اس واقعے کے اوپر اس کو وائنڈ اپ کیا گیا، اور مجرموں کا جو انجام تھا اس کے اوپر بالآخر جو سورہ کا اختتام ہوا۔ تو اب ہم اس کے ترجمے کو دوبارہ سے ریسمرائز کرتے ہیں، اور پھر ان جو مضامین آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھے ان کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں۔ سب سے پہلے والشمس وضحاها، یعنی کہ قسم سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے، یعنی کہ جو سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد چاند کی چاندنی پھیلتی ہے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب اس کو روشن کر لے، یعنی کہ جب سورج پوری روشنی کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے تو ہر سو روشنی پھیل جاتی ہے اور دن کا اجالا ہوتا ہے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب اس کو کمپلیٹلی پریویل کر لیتی ہے، یعنی کہ جب چاند کی رات کی تاریکی خوب چھا جائے اور سورج کی روشنی کا کچھ نشان، کوئی ذرہ باقی نہ رہے، سورج کی کوئی کرن دکھائی نہ دے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی جیسا کہ اس کو بنایا، یعنی کہ آسمان کی طرف دیکھے تو جس شان و عظمت سے اس کو بنایا گیا، اس سے اس بنانے والے کی عظمت کی نشاندہی ہوتی ہے، والارض وما طحاها، اور زمین کی جیسا کہ اس کو پھیلایا۔ اگین یہاں پہ اگر ہم زمین کے وسعتوں کی طرف دیکھیں تو زمین کے وسعتوں کو جب آبزرو کریں تو ہمیں اس زمین کے بنانے والے کی شان کا ادراک ہوتا ہے۔ ونفس وما سواها، ونفس، اور انسان کے بارے میں اب بات ہو رہی ہے، پہلے کائنات کے مظاہر کے بارے میں، اب انسان کے بارے میں، اور انسان کی کہ وما سواها، کہ جس نے اسے درست کیا، یعنی کہ انسان کی قسم جس نے اس کو بالکل ٹھیک نقص کے ساتھ بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا، اور اس کے دل میں ڈالی کیا چیز، فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی فجورہا یعنی کہ اس کو گناہ کی بھی سمجھ دے دی، اور وَتَقْوَاهَا، اور اس کو پرہیزگاری کی بھی سمجھ دے دی۔ اب یہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ کون سا راستہ چوز کرے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اور پھر اس کا انجام بتا دی کہ تحقیق یعنی کہ یقیناً وہ انسان مراد کو پہنچا جس نے اس کو یعنی کہ اپنے نفس کو، اپنے دل کو سنوار لیا، جس نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری کے راستے پر چلا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اپنے نفس کو بالکل برائی اور شہوت و غضب کے راستے پہ چلا دیا، اللہ کے احکامات کو اگنور کر دیا، ان کو بالکل نعوذ باللہ اللہ کے احکامات کو ہاک میں ملا دیا اور اپنی عقل کو ہاک میں ملا دیا، وہ انسان بالکل نامراد ہوا، یعنی کہ وہ ناکام ہو گیا۔ کذبت ثمود بطغواها، اور جھٹلایا سمود نے اپنی شرارتوں کو، یعنی کہ اگینسٹ پھر وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے، آل سمود کا، کہ کس طریقے سے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلایا، اور ایک ان کے امتحان جو ایک اونٹنی کی صورت میں اس قوم کے لیے دیا گیا تھا، اس میں وہ کمپلیٹلی فیل ہو گئے، اور پھر اس قوم کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ اذ انبعث اشقاها، اور جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں ایک بڑا بدبخت، یعنی کہ وہ بدبخت ترین انسان جو
جس نے سب سے زیادہ اپوزیشن دکھایا وہی سب سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا، جس کا نام تاریم قزار بن صالف بتایا گیا ہے۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، یعنی کہ فقال لهم رسول اللہ، یعنی کہ اللہ کے رسول نے تو ان سے کہا، یعنی کہ خبردار کیا تھا کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاها، اور اس کی پانی کی باری اس سے خبردار ہو، یعنی کہ جب ان کو اللہ کے رسول نے خبردار کر دیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس سے اس کا جو پانی پینے کا ہو، اس کی جو پانی پینے کی باری ہوگی اس سے آپ نے خبردار ہے نا، یعنی کہ اس دن آپ نے اس کو پانی پینے دینا ہے، اس دن آپ لوگوں نے وہاں سے پانی نہیں پینا اور اس کو ایذا نہیں پہنچانی، لیکن اور اس کو نہ اس کو قتل کرنا ہے، لیکن اور نہ ہی اس کا پانی بند کرنا ہے۔ لیکن آل سمود نے اس کے بالکل اپوزٹ کیا، انہوں نے نہ صرف اس اونٹنی کو ایذا پہنچائی بلکہ اس کو قتل کر ڈالا، جیسے کہ اگلی آیت میں ہے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، پھر اس کو جھٹلایا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اور پھر اس کی کونچیں، فَعَقَرُوهَا، پھر اس کی کونچیں یعنی کہ اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، فَدَمْدَمَ، پھر ہلاکت ڈالی، ربهم، ان کے رب نے ان پر، اور بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہ کے سبب، فَسَوَّاهَا، پھر انہیں برابر کر دیا، یعنی کہ ملیاں میٹ کر دیا۔ پھر انہوں نے ان آل ثمود نے کیا کیا، نوح علیہ السلام کی ٹیچنگ کو جھٹلایا، جو ان کی انسٹرکشنز تھی، جو ان کی وارننگز تھی، اور انہوں نے کیا کیا کہ سونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، اور پھر ان کے رب نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو الٹ دیا، ان کے گناہوں کے سبب بالکل برابر کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ ولا یخاف عقباها، اور یعنی کہ اور وہ نہیں ڈرتا، یعنی کہ اللہ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ان کے انجام سے، ان کا پیچھا کرنے سے اور ان سے انتقام لینے سے نہیں ڈرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن چیزوں سے ہمارے نبی نے ہمیں خبردار کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے روک دیا ہے، خبردار کر دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے رک جانے کی، ان کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راستے پر نہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں کو یاد رکھیے گا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صدق اللہ العظیم۔